نیکسٹ سبسٹیٹیوٹ از ایسٹرولوجی. ایسٹرولوجی کہتے ہیں علم نجوم کو. دیکھیں ایک ہمارے پاس ایسٹرونومی ہوتا ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ پلینٹس کی، ڈفرینٹ سٹارز کی اور اسی طرح سے ڈفرینٹ ایسٹرائڈ کی اسٹڈی کرتے ہیں. اسے ہم ایسٹرونومی کہتے ہیں. لیکن ایسٹرولوجی اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دا آرٹ آف پریڈکٹنگ ہیومن افیئرس بیسڈ آن دا انفلوئنس آف اسٹارز. انسانوں کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، پریڈکشن کرنا، فارچون بتانا ان کا. اسی کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں. ود ایگزامپل مینی پیپل کنسلٹ ایسٹرولوجی فار دیئر فیوچر پریڈکشنز. بہت سے لوگ رجوع کرتے ہیں ایسٹرولوجی کی طرف اپنے فیوچر کو جاننے کے لیے، اپنے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے. دا نیکسٹ از ایتھیزم. ایتھیزم کہتے ہیں دا ڈس بلیف ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. ایتھیزم کے اندر کسی بھی گاڈ کو نہیں مانا جاتا، ایگزسٹنس آف گاڈ کا کوئی بھی بلیف نہیں ہوتا. اور جو بندہ ایتھیزم کا پیروکار ہوتا ہے وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے، ملحد ہوتا ہے. ود ایگزامپل ایتھیزم ریجیکٹس دا بلیف ان اینی ڈیوائن پاور. ایتھیزم کے اندر کسی بھی ڈیوائن پاور کے اوپر بلیف نہیں کیا جاتا. دا نیکسٹ از آٹوکریسی. A system of government where one person holds absolute power. ایک ایسا نظام، ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اندر جو پاور ہے وہ صرف ایک ہی بندے کے پاس ہو. اسی حکومت کو ہم آٹوکریسی کہتے ہیں. جو ساری کی ساری پاور ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی بندے کے پاس ہوتی ہے. اسی سسٹم کو ہم آٹوکریسی کہتے ہیں. ود ایگزامپل دا کنٹری واز رولڈ انڈر این آٹوکریسی فار ڈیکیڈز. نیکسٹ سبسٹیٹیوٹ از آٹوگراف. مینس دستخط. A person's hand written signature. کسی بھی بندے کا ہینڈ ریٹن جو دستخط ہوتا ہے، سگنیچر ہوتا ہے، اسی کو ہم آٹوگراف کہتے ہیں. ایگزامپل یہاں پر دیکھیں دا فین آسکڈ فار دا سیلیبریٹیز آٹوگراف. دا نیکسٹ از آویری. آویری کہتے ہیں پرندوں کا پنجرا. A place where birds are kept. ایسی جگہ جہاں پرندوں کو رکھا جاتا ہے. اسی جگہ کو ہم آویری کہتے ہیں، پرندوں کا پنجرا. اب پنجرے تو بہت سی چیزوں کے ہو سکتے ہیں لیکن آویری یہاں پر اسپیسیفک اور اسپیسیفائڈ ہے پرندوں کے پنجرے کے لیے. وہاں پر صرف پرندے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. دا زو ہیز اے لارج ایویری ود ایکزاٹک برڈس. چڑیا گھر کے اندر لارج ایویری، بڑا پرندوں کا پنجرا، ود ایکزاٹک برڈس. ایکزاٹک کہتے ہیں فارن برڈس کو جو آپ کے کنٹری میں نہیں پائے جاتے. ایک لارج ایویری تھی اور اس کے اندر ایکزاٹک برڈس تھے. دا نیکسٹ از بینکرپٹ. مینس دیوالیہ. A person who is unable to pay debts. کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بینک جب اپنے قرضے کو، ڈیبٹس کو ادا نہ کر پائے، پے نہ کر پائے، اس میں اتنی صلاحیت نہ ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، اسی صورتحال کو، سچویشن کو ہم بینکرپٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دا کمپنی وینٹ بینکرپٹ آفٹر فیسنگ ہیوج لاسز. کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا کس چیز کے بعد؟ آفٹر فیسنگ ہیوج لاسز، بہت سے نقصانات اٹھانے کے بعد. دا نیکسٹ از بیبلوفائل. بیبلوفائل کہتے ہیں کتاب دوست. A lover and collector of books. وہ بندہ جو کتابوں سے محبت کرتا ہو اور انہیں جمع کرتا ہو، اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہو. اسی بندے کو ہم بیبلوفائل کہتے ہیں. ایگزامپل یہاں پر دیکھیں. Being a bibliophile, Mary spends her in bookstores searching for new reads. میری ایک کتاب دوست ہے. کتاب دوست مین a lover and collector of books. وہ کتابوں کی دکانوں میں گھنٹوں گزارتی ہے. دا نیکسٹ از بیگمی. بیگمی کہتے ہیں دا ایکٹ آف ہیونگ ٹو وائفز اور ہسبینڈس ایٹ دا سیم ٹائم. کوئی بھی شخص جو بیک وقت، ایک ہی وقت میں دو بیویاں رکھے، اس کے پاس دو بیویاں ہوں ایک ہی ٹائم میں، ایٹ اے سیم ٹائم. اسی عمل کو ہم بیگمی کہیں گے. ایگزامپل دیکھیں. بیگمی از کنسیڈرڈ انلیگل ان مینی کنٹریز. کئی ممالک میں دو بیویاں رکھنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ از بیوائک. مینس کھلی جگہ پر رات گزارنا. ٹو اسپینڈ دا نائٹ ان دا اوپن وداؤٹ شیلٹر. بغیر کسی پناہ کے کھلی جگہ پر رات گزارنے کو بیوائک کہتے ہیں. ایگزامپل یہاں پر دیکھیں. دا ہائیکرز ڈیسائیڈڈ ٹو بیوائک انڈر دا اسٹارز ڈیورنگ دیئر ٹریک. ہائیکرز نے یا کوہ پیمان نے رات ستاروں کے نیچے گزارنے کا فیصلہ کیا. اب رات ستاروں کے نیچے گزارنے سے مراد کے بیوائک مینس ان کے اوپر کوئی بھی شیلٹر نہیں تھا. دا نیکسٹ از بریل. مینس اے سسٹم آف رائٹنگ اینڈ پرنٹنگ فار دا بلائنڈ یوزنگ ریز ڈاٹس. نابینا افراد کے لیے ابری ہوئی نقطوں پر مشتمل ایک تحریری نظام. اسی نظام کو ہم بریل کہتے ہیں. وہ پرنٹنگ جو کہ اسپیشلی بلائنڈ لوگوں کے لیے لکھی جائے
سو اسے ہم بریل کہتے ہیں. اب اس میں یوں ہوگا جو لیٹرز ہوں گے، جو وہاں پر سینٹینسز ہوں گے، کچھ بھی ہوگا اینی تھنگ، سو وہ ابھرا ہوا ہوگا، اسے بولڈ مین 3D کے اندر اسے لکھا ہوگا. سو اسی کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے اوپر پھیریں گے اور آئیڈیا اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. ایگزامپل یہاں پر دیکھیں، دا بک واز اویلیبل ان بریل ٹو ہیلپ ویژولی امپیئرڈ ریڈرس. یہ کتاب بریل کے اندر دستیاب تھی، موجود تھی، اویلیبل تھی. اب بریل سے یہاں پر مراد کہ اس کی جو پرنٹنگ تھی وہ ابری ہوئی تھی، وہ 3D تھی، جو کہ ہاتھ سے محسوس ہو سکتی تھی کہ وہاں پر کیا لکھا ہے بغیر دیکھے.